خان صاحب کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دن انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بالکل جعلی لگی مجھے. بعد میں جا کے شادی کر لی کہ نواز شریف ایسا ہے, شکیل الرحمان ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا. یار رسول اللہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے. اگر تو یہ خبر سچی ہے, اگر تو یہ آڈیو لیک سچی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہوگی, کیونکہ یہ جو ایک آڈیو لیک ہے جس سے مبینہ طور پہ نعیم الحق صاحب, مرحوم نعیم الحق صاحب جو کہ بڑے اچھے دوست بھی عمران خان صاحب کے, پارٹی کے بڑے سرکردہ لیڈر بھی, مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی, اور ایک خاتون ہے. یہ تین کردار اس آڈیو لیک میں موجود ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, کسی جگہ پر بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں, اور کوئی ایک شخص ان میں سے آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا. اس مبینہ آڈیو لیک کے اندر جس میں نعیم الحق صاحب محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ ہیں, مفتی سعید صاحب ہیں اور ایک خاتون ہے, اس میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی, آپ کو وہ آڈیو سنانے سے پہلے میں آپ کو وہ چیدہ بتا دیتا ہوں. اس میں ایک یہ کہ ریحام خان صاحب اور عمران خان صاحب کے رشتے کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جب عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ ریحام خان کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, اور بعد میں شادی ہوئی تو کیسے ہوئی. اس کے بعد جو سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے دوستو, وہ ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے, کیونکہ نکاح خان خود وہاں پہ موجود تھے, مفتی سعید صاحب جو ہے وہ موجود تھے. پھر کچھ گفتگو اس معنی میں بھی ہوئی, اس زمرے میں بھی ہوئی, جہاں پر مفتی اس شرکاء میں سے چند ایک لوگوں کو, جن میں سے وہ خاتون بھی شامل ہے اور کچھ حد تک نعیم الحق صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی, ان کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے رشتے سے اعتراض بھی تھا, وہ گفتگو بھی ہوئی ہے. پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کا ذکر ہوا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں اور ان کے درمیان آپس میں جو ناراضی ہے, یعنی عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں کے درمیان جو آپسی ناراضگی ہے, اس کا ذکر ہوا. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ذکر ہوئی, عمران خان صاحب ان دنوں, جن دنوں کی آڈیو لیک ہے, کیونکہ یہ تب کی آڈیو ہے ڈیفینیٹلی جب نعیم الحق صاحب حیات تھے, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, تو جو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب پہ الزامات لگایا کرتے تھے, سیاست میں ان پر کرپشن کا الزام لگاتے تھے, دھاندلی کا الزام لگاتے تھے, اس پر بھی بات ہوئی ہے. تو یہ بڑی حساس گفتگو ہے دوستو, جو کہ آگے چل کے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ مبینہ آڈیو ہے, یہ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, ان کے کرداروں کے حوالے سے کہ کیا وہی کردار ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نعیم الحق صاحب ہے, مفتی سعید صاحب اور ایک خاتون ہے جو کہ نامعلوم ہے, تو ان کا بھی میں سمجھتا ہوں فورینسک ہونا چاہیے. وہ آڈیو کال ہے کیا مبینہ آڈیو کال, یہ سنیے. خان صاحب کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دن انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بالکل جعلی لگی مجھے. پہلے کامنٹ سے اس کے یہ آرٹیفیشل لائک ہے عمران. نہیں, شادی کے بعد یا پہلے شادی سے پہلے؟ فرسٹ ٹائم when I took her to see him. ہاں, تو یہ یار تو مجھے بہت فیک لگتی ہے, نقلی لگی ہے عورت. بعد میں جا کے شادی کر لی. جی ناظرین, یہ ریحام خان صاحبہ کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے. اب اگلا جو حصہ ہے اس آڈیو لیک کا, وہاں پر بشرا بی بی کا ذکر ہو رہا ہے, یہ سنیے. مطلب دیکھیں انٹرنیشنل جو بڑے اخبار ہیں گورے لکھنے والے, میں آپ کو 2-3 سٹوریز ابھی ادھر نیٹ سے نکال کے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ انہوں نے اپنی سٹوری کی ہیڈ لائنز دی اس طرح سے ہیں کہ جی ایک ریلیجیس, ایک پیرنی, ہم تو پیرنی کہتے ہیں نا, لیکن ایک ریلیجیسلی موٹیویٹڈ خاتون, انہوں نے اس طرح کا کام کر لیا, اور یہ عدت والی باتیں اور یہ سب اب ہم آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن باہر کے میڈیا نے اس کو اوپنلی ڈسکس کیا. لیکن یہ تو ابھی تک, چونکہ ملک میں ہم ایک اور لڑائی کھولی ہوئی ہے, خان صاحب میاں صاحب کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے, دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دست و گریباں ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھیں, اگر آپس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ اگر کام کسی اور XYZ نے کیا ہوتا نا, اس کو آپ لوگ کافر, دائرہ اسلام سے خارج, سنسار اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگ کے ابھی تک لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کر چکے ہوتے. صحیح کہہ رہی مفتی صاحب؟ بالکل. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پہ میں کہتی ہوں ہی از لکی دیٹ ہی ہیز ناٹ گاٹ سچ ایگریشن
ایز اے کانسیکوینسز آف واٹ ہی ہیز ڈن. ٹھیک ہے نا, بی بی کا بھی اور خان صاحب کا بھی, یہ دونوں خوش قسمت ہیں. یہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کا بہت برا حال کرنا تھا لوگوں نے. یہ جو دین دائرہ اسلام اور جو اسلامی قوانین ہیں, آئینی قوانین ہیں, اس کے خلاف انہوں نے حرکت کی ہے. عدت پوری نہیں ہوئی تھی, نکاح ہو گیا, کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کس مفتی نے پڑھایا, اچھا اس مفتی کو کٹہرے میں کھڑا کرو. بہت لمبا گند بن سکتا تھا یہ دے آر لکی. اچھا, ابھی چونکہ گفتگو جاری ہے دوستوں, تو اب یہاں پہ ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا ذکر بھی آتا ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو دونوں دفعہ جب ان کی شادی ہوئی ہے ریحام خان صاحبہ سے اور بعد میں بشرا بی بی صاحبہ سے, تو انہوں نے کیوں نہیں بلایا اپنی بہنوں کا, اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یہ بھی سنیے. بہن نہیں آئی, کوئی خاندان کا فرد نہیں آیا, ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ بتایا ہی نہیں تھا. ریحام کی مرتبہ بھی یہی ہوا, ریحام کی مرتبہ کوئی نہیں آیا تھا. میں نے غلطی کی تھی کہ پوچھ دیا کہ بہنیں کہاں ہیں, خان صاحب نے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے جو میں آج انہیں بلاتا. اس مرتبہ میں نے وہ بھی نہیں پوچھا. لڑائی ہو گئی تھی نا. جی ہاں دوستو, پھر دوسروں کی برائی کے حوالے سے بھی جو عمران خان صاحب کے اوپر ان کے اپنے دوست ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ اس ویڈیو میں کہ اس آڈیو میں سوری کہ وہ دوسروں کی برائی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی ذکر ہو رہا تھا. یہ بھی سنیے. انہوں نے بدستور وہی رویہ جاری رکھا کہ نواز شریف ایسا ہے, شکیل الرحمان ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا. اور پھر خان صاحب کو اپنے تقریروں میں سیرت النبی کا حوالہ دیتے ہیں. یار رسول اللہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے. اور آخر میں نعیم الحق صاحب جو ہے وہ دوبارہ عمران خان صاحب کا جو الزام تراشی کا سلسلہ ان دنوں شروع تھا, آج بھی ہے, اس پر ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے ہلکی سی گفتگو کی. یہ بھی سنیے. کہ قرآن کی کوئی ایسی آیات ترجمے کے ساتھ خان کو بھیجیں کہ آپ ہر وقت دوسروں کی برائی یا دوسروں پہ الزام یا دوسروں کو برا بھلا کہنا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کے پاس شہرت ہے, آپ کے پاس عقل ہے, شکل ہے, دولت ہے, مقبولیت ہے, ہر چیز تو اللہ میں نے دی ہے. پھر آپ رن ڈاؤن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی نعمتیں نہیں دی ہیں. تو دوستو آپ نے یہ مبینہ آڈیو لیک سنی. اس میں مبینہ طور پہ جو 3 کردار ہیں ان میں سے ایک نعیم الحق صاحب, ایک مفتی سعید صاحب اور ایک خاتون ہے جو کہ نامعلوم ہے. اب میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے. آواز میں نے ان کی پہلے سنی ہوئی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں یہ کہ کون ہے یہ. اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے تو آپ فیڈ بیک دیجیے گا اپنا. اس ویڈیو, اس آڈیو کال, اس آڈیو لیک کے حوالے سے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اس کا فورینسک ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہر جگہ پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب کی فیملی لائف کے حوالے سے. تو اس کی تحقیقات لازمی اور ضرور ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو, مجھے دیجیے اجازت, اور اس طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.